السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ شدہ کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 23 کی جانب۔ رات ڈھل کر اب آخری پہر تک پہنچ گئی تھی۔ چاند اب بھی چاندنی رنگ کی شعاعیں بکھیر رہا تھا جب ان کی کار گیٹ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ کار کیوں روک دی مصطفیٰ؟ جیسے ہی کار رکی انم نے سر اٹھا کر شیشے کے پار دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ دعا کو آ جانے دو۔ مصطفیٰ سنجیدہ تھا مگر وہ سختی اور درندگی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ اس کا مطلب وہ مطمئن تھا کہ دعا گھر تک آ جائے گی، لیکن اسے لے کر کون گیا؟ انم مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے الجھن میں گرفتار تھی۔ اتنی جلدی پریشان مت ہوا کرو۔ اس کا یوں الجھن اور پریشانی سے اپنی طرف دیکھنا ایک پل کو مصطفیٰ ان کالی آنکھوں کی معصومیت میں کھو کر اپنا آپ بھی بھول بیٹھا۔ جھک کر وہ ان آنکھوں کا بوسہ لے لینے پر مجبور ہو گیا۔ انم نے جھٹ سے پلکیں میچ لیں۔ ابھی وہ ان آنکھوں سے اپنے لب جتا بھی نہیں کر پایا تھا کہ تیز روشنی سے کار نہا گئی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور دوسرے لمحے میں ہی وہ کار کے نیچے تھا۔ انم بھی اپنی طرف کا ڈور کھول کر اتر چکی تھی۔ وہ بہت تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ کار کی ہیڈ لائٹ میں مصطفیٰ کی بگوری آنکھوں کی وہ سرخی شکو کو صاف نظر آ رہی تھی۔ گنڈا بننے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیا ہوتا شکو کے بچے۔ وہ خود ہی کو کوستا تھوک نکال کر اپنا حلق تر کرنے لگا۔ دعا نے اپنے بھیا کو اپنی طرف آتے ہوئے کیا دیکھا، اس کا دل بھر آیا۔ ایک نگاہ گنجے جانور گنڈے کا سر دیکھا اور برق کی تیزی سے کار کا ڈور کھول کر وہ اتری اور کار تک پہنچ چکی۔ مصطفیٰ کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر زور و شور سے رونا شروع ہو گئی۔ شکو آہستہ سے اپنی طرف کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا۔ غلطی کی تھی لیکن مصطفیٰ اس کے لیے بہت احترام کے قابل تھا۔ اسے کار میں بیٹھا رہنا بے ادبی لگا۔ وہ کار لے کر بھاگ بھی سکتا تھا لیکن اب غلطی کی تھی تو سزا بھگتنی تھی، اس لیے ڈھٹائی کا بھی سبق خود کو دیتا آ کر بونٹ پر اپنا گھر کا صوفہ سمجھ کر پیر پر پیر رکھ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ بس دھواں دھار ہوتی دعا کی پشت کو سلاتے ہوئے آگ کی لپیٹیں لیے اسے گھور رہا تھا جو اس سے قطعی نگاہ نہیں ملا رہا تھا۔ ایسے نگاہ چراتے ہوئے اس کی نگاہ دھیرے دھیرے مصطفیٰ کے قریب آتی اس لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ معصومیت کا پیکر یہ وہ لڑکی تھی جسے سلامی دینے کا اس کا دل کہتا تھا۔ شاید وہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جس کی شکو عزت کرتا ہے۔ وجہ لڑکی ہونا نہیں، وجہ اس ہستی کی بیوی ہونا تھا۔ ایک اس لڑکی کے لیے پتھر دل پگھل سکتے تھے جس کا شکو کو یقین ہو کر بھی شک تھا۔ دعا تم ٹھیک ہو؟ انم نے قریب آتی بہت آہستگی سے مصطفیٰ سے لپٹ کر روتی دعا سے پوچھا۔ دعا سے زیادہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈر کی وجہ سبھی جانتے تھے۔ شکو نے لب بھینچے۔ مصطفیٰ نے یہ سوال دعا سے نہیں پوچھا لیکن انم کے پوچھنے پر پہلی بار وہ شرمندہ ہوا۔ انو؟ دعا روتے ہوئے مصطفیٰ سے الگ ہو کر اب اس کے گلے سے لگ گئی۔ انم بہت ہراساں سے تھی اور مصطفیٰ نے بس شکو کو ایسی نگاہ سے دیکھا کہ وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ ساتھ ہی دل کیا کہ کس کر ایک تھپڑ اور لگا دے اس لڑکی کو جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوئے۔ دعا؟ انم کی آواز میں کپکپاہٹ اتری۔ دعا بس کرو۔ مصطفیٰ نے پیار والی سختی سے دعا کو ٹوک دیا۔ انم کی متغیر ہوتی رنگت نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں انو۔ وہ جھٹ سے انم سے الگ ہو گئی اور اپنے آنسو پہنچ کر ذرا سا رخ موڑ کر کار کے بونٹ پر آرام سے بیٹھے اس بدتمیز جانور کو دیکھا اور ساتھ کھڑے اپنے سپاہ سالار کو۔ اب کس کا ڈر، کس کا رعب؟ وہ نڈر ہو کر بولنا شروع ہوئی۔ بھیا، اس بدتمیز آدمی نے میرے ساتھ بہت بد زبانی کی ہے۔ مجھے تھپڑ مارا، میرا بازو کھینچ کر کار میں بٹھا دیا، مجھے گندی بو والی لڑکی کہا، مجھے زبردستی منہ دھلنے پر مجبور کیا اور تو اور اتنی تیزی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں تک لایا کہ اب تک مجھے چکر آ رہے ہیں۔ کتنی بار سرکار کے شیشے سے ٹکرایا، گومڑ نکل آئے ہوں گے۔ اف! شکو منہ کھولے فل سپیڈ سے شکایت لگاتی اس امیر زادی کو دیکھ رہا تھا۔ جتنی تیز اس نے کار نہیں چلائی ہوگی اتنی سپیڈ سے یہ شکایت لگا رہی تھی۔ انم ہمرنک بنی دعا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ہونٹوں پر بڑی دل چلانے والی نگاہ بونٹ پر منہ کھول کر بیٹھے جوان کو گھور رہی تھی اور مصطفیٰ ہونٹ بھینچے پریشانی پر بل لیے شکو کو گھور رہا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ مصطفیٰ بونٹ پر بیٹھے شکو سے سختی سے کہہ کر دعا اور انم دونوں کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ اس کے روب سے کہنے پر دونوں ہی جلدی جلدی اس کے ساتھ چلنے لگی پر دعا نے مڑ کر ایک بار ضرور اس کی طرف دیکھا۔ شکو نے بس ایک نگاہ سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور چہرہ پھیر لیا۔ گنڈا جانور، ہونٹوں میں بدبدا کر اس نے تنفر سے گردن سیدھی کر لی۔ ان دونوں کو گیٹ تک لے آیا۔ گارڈ پہلے ہی سے گیٹ کھول چکے تھے۔ وہ ان کو لے کر اندر آگے۔ اندر جانے والی شاہراہ پر وہ تھما تو وہ دونوں بھی تھم گئے۔ مصطفیٰ نے دعا کی روئی روئی آنکھیں اور چہرہ غور سے دیکھا۔ دعا، ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ کسی کے بھی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا نے بیچاری والی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر مصطفیٰ کے سخت چہرے کو دیکھا۔ انم خاموشی سے بس اپنی انگلیوں کو مسل رہی تھی آپس میں۔ بھیا، وہ زبردستی؟ دعا نے صفائی دینے کے لیے منہ کھولا اور مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ ڈونٹ ایکسپلین کہ وہ کیا کر رہا تھا، تم نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، آئی ڈونٹ مائنڈ، بٹ تم تنہا کبھی کسی اجنبی کے منہ نہیں لگو گی۔ گاٹ اٹ؟ اس بار اس نے صفائی پیش کرتی دعا سے انگلی اٹھا کر اتنی سختی سے کہا کہ دعا نے ڈری ڈری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فوراً سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے گہری سانس بھری اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کا سر پکڑ کر چوم کر سیدھا ہو گیا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟
وہ پیار جتایا اور دعا خوش نہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اب بھی اپنے ہاتھوں کو اس کے شانے پر ہلکی کی طرح باندھتے ٹھوڑی اس کے بازوؤں پر رکھ کر بچوں کی طرح پوچھا۔ کبھی نہیں۔ ہلکے سے اس کا گال تھپکا اور دعا نے جوش میں آ کر تیزی سے ہیل والی ایڑی اچکا کر اس کا گال چٹا چٹ چوم لیا۔ پیچھے ہٹو، دلار کم جتایا کرو۔ وہ پیار بھری خفقی سے اسے دور خود سے الگ کر کے اپنے گال رگڑ کر دعا کے کھلکھلانے پر بس اسے گھور کر رہ گیا۔ انم پرسکون سے لبوں پر مسکراہٹ دبائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھیا، اس لڑکی کو خوب اچھے سے مارنا۔ دعا کو اب اس گنڈے کو مار کھلوانے والی شکایت کرنے کا خیال آیا تو اس نے اچک کر مصطفیٰ کے کاندھوں سے جھانک کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بونٹ پر آرام سے بیٹھا پیر چلا رہا تھا۔ دعا نے ناک چڑھا کر دانت پیسے۔ اچھا بس کرو، وہ لڑکا الٹے دماغ کا ہے مگر بہت اچھا ہے، اس نے دعا سے کہہ کر سر جھٹک کر انم کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دیکھنے پر پلکیں جھکا لی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا وہ اچھا ہے؟ دعا کا دل جل گیا۔ میرا پیشنٹ رہ چکے۔ انم سے نگاہیں ہٹا کر لہجے میں بے پرواہی سموئی اور پھر روب سے حکم دیا، اب انم کے ساتھ اندر جاؤ۔ دعا، اور آج جو کچھ ہوا اسے پاپا شانی سے کہنے کی ضرورت نہیں، واسق سے تو ہرگز نہیں۔ تم دونوں کی زبان بالکل پھسلنی نہیں چاہیے۔ وہ سخت تنبیہی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے سر ایک ساتھ ہی ہاں میں جلدی جلدی ہل گئے۔ گڈ، نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، تم دونوں اندر جاؤ، سردی بہت ہو گئی ہے، اور یہ رہا تمہارا موبائل۔ ان دونوں کو باری باری دیکھ کر اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی اور اپنی جیکٹ سے موبائل دعا کے ہاتھوں میں دے کر وہ بہت تیزی سے مڑا۔ مصطفیٰ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ انم کے بے ساختہ پکارنے پر وہ تیزی سے مڑا۔ وہ تقریباً دوڑتے قدموں سے اس تک آئی تھی۔ کوئی پریشانی انو؟ بھوری آنکھوں میں سوال مچلا اور وہ نرمی سے پوچھ بیٹھا۔ انم نے بس نفی میں سر ہلایا اور بہت تیزی سے اپنی گردن کے ارد گرد بندھا مفلر کھولنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کے لبوں پر پہلی بار خفیف سے مسکراہٹ کھلی۔ سردی بہت ہے، یہ باندھ لیں۔ انم مفلر اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ بھوری آنکھوں کی چمک سے کالی آنکھوں کی گھنیری پلکیں لرزیں۔ آپ پہنا دیں؟ وہ مسکرایا اور ذرا سا خم ہو کر اس کے سامنے سر جھکا چکا تھا۔ جب مصطفیٰ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، وہ اپنی بیوی کے آگے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ دیکھنا تو بنتا ہے، یہ خیال کھلے گیٹ سے نظارہ دیکھتے شکو اور دعا دونوں کے دل میں آئے تھے۔ شکو تو مسکرا دیا اور دعا نے بہت تیزی سے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ویڈیو شوٹ کرنی شروع کر دی۔ کچھ لمحات اتنے حسین ہوتے ہیں کہ ان لمحات کو قید کر لینا ہی ان کی قدر ہوتی ہے۔ انم جھجکتے ہوئے اس کے گلے میں مفلر لپیٹ رہی تھی۔ مفلر اس کی گردن سے لپٹ گیا تو اس نے سر اٹھا کر انم کے چہرے کو دیکھا۔ اف، کتنا سخت ہے اس شخص کی نرم گرم سی روشنی بھری آنکھوں میں دیکھنا۔ وہ نگاہیں چرا کر دوڑتے قدموں سے دعا کے قریب آ گئی۔ مبارک ہو مصطفیٰ صاحب، تو دل سے گئے۔ دعا نے جھٹ سے موبائل اپنی لانگ جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال کر سرگوشی کی۔ انم نے بس اسے گھورا اور اس کا بازو دبوچ کر وہ پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھے بغیر اندر کی سمت بھاگی تھی۔ مصطفیٰ جو اب تک اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، ایک بار مفلر میں اپنی خوشبو کے ساتھ کھلی اس خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتار کر گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ مصطفیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ جلدی سے بونٹ سے اتر گیا۔ گیٹ بند کر لو، مصطفیٰ گیٹ پر موجود بڑھتی دھارے گارڈ سے بول کر باہر نکلا۔ اس کے پیچھے گیٹ بند ہوا اور وہ قدم قدم چلتا شکو تک آیا۔ اس کے اگلے قدم کا منتظر اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ گھوما اور ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ شکو وہیں بونٹ پر الٹ گیا۔ یہ تھپڑ ایک بہن کا بھائی ہونے پر لگایا میں نے۔ شکو کی جیکٹ کو کاندھے پر سے مٹھی میں جکڑ کر سیدھا کھڑا کرتے ہوئے اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ 2-4 اور بھی لگا دیں، ابھی تو مجھے ولف کے ہاتھوں کی مار بھی کھانی ہے۔ شاید گال سوجا دے کر ان کے دل میں رحم آ جائے۔ اس کے تھپڑ پر بھی آرام سے زبان کے جوہر چل رہے تھے۔ ٹائم پر بھی میں وہ بھی سجا دوں گا۔ آدمی ڈگی میں بھرا ہوا ہے اور تم ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہو۔ وہ مرا نا تو ولف سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جانے۔ اس کی جیکٹ کو 2-4 بار جھٹک کر اسے دوبارہ دھکا دے کر کار کی طرف بڑھا۔ آپ ساتھ چل رہے ہیں کیا؟ اپنے سوجے گال کو سلاتے ہوئے وہ بھی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ ضرور یہ بندہ کھانے میں لوہا چباتا ہے، شکو نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ ایسا لگ رہا تھا پورا جبڑا ہل گیا۔ زبان کو ادھر ادھر گھما کر جبڑے کی اینٹھن درست کرنی چاہیے۔ اس آدمی کا علاج مجھے ہی کرنا ہے، مصطفیٰ سرد آواز میں بول کر گلے میں بندھے مفلر کو 2 انگلیوں سے کھینچ کر ناک تک لا کر سیٹ کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں موند کے اس کی خوشبو، اس کا لمس مصطفیٰ کے اعصاب پر پھول بن کر برستے تھے۔ میرا جبڑا بھی دیکھ لیجیے گا ڈاکٹر صاحب، شکو نے ایک ہاتھ سے اپنا جبڑا چھوتے ہوئے ذرا سا گردن ترچھی کر کے چل کر کہا تھا، لیکن مصطفیٰ نے سنا ہی نہیں۔ وہ مفلر میں بسی خوشبو میں کھویا ہوا کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ رات بارش کی وجہ سے جتنی ٹھٹرتی ہوئی گزری، صبح اتنی ہی نکھری ہوئی پورے شہر میں بیدار ہوئی تھی۔ سونے سے چمکتا سورج اور صاف نیلا آسمان، ہر پتا ہر ڈالی دھل کر نکھر گئی تھی۔ کمشنر وجدان کے بنگلے کی کچن سے ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شانی ملازمہ کے ساتھ مل کر پراٹھے سینک رہی تھی۔ آملیٹ کا امیزہ تیار ہو چکا تھا۔ السلام علیکم خالہ، ہلکی مگر جھجکتی ہوئی آواز پر شانی ہاتھ میں کفگیر لیے ہوئے پلٹی۔ نکھری نکھری سے انم کچن کے اندر آ چکی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ پرسکون سی نظر آئی۔ بغیر مصطفیٰ کے زبردستی کے وہ خود چل کر نیچے تک آ گئی تھی۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ کفگیر فوراً کاؤنٹر کے ٹاپ پر رکھی پلیٹ پر رکھا اور بہت تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی انم کے پاس آئی۔ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا، وہ بس ہلکا سا مسکرائی اور پھر شانی نے فرتے محبت سے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ انہیں اپنی اس بھانجی سے بہت محبت تھی، اسے انہوں نے ہی پالا تھا۔ اب مصطفیٰ کے حوالے سے وہ انہیں اور بھی عزیز ہو چکی تھی۔
ہمیشہ خوش رہو۔ کچھ دیر اسے سینے سے لگائے رکھنے کے بعد انہوں نے اس سے الگ ہو کر اس کے دونوں گالوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا سر جھکا کر پیشانی چومی۔ انم نے بس ان کی شکل دیکھی۔ مصطفیٰ نہیں اٹھا ہے؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نماز کے بعد گھر نہیں آئی، میں آپ کی مدد کر دوں خالہ؟ ہلکی آواز میں بتا کر اس نے تیزی سے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے قدم چولہے کی طرف چلے گئے۔ شانی سمجھ سکتی تھی ابھی وہ کیوں مصطفیٰ کے ذکر پر بچتی تھی۔ انم کی پشت پر گھنگریالے بالوں کی موٹی سی چوٹی کو دیکھتے ہوئے انہیں بہت سال پہلے کی شایان بہت شدت سے یاد آئی۔ انشاءاللہ مصطفیٰ غازی کی طرح کامیاب رہے گا، وہ دل میں سوچ کر اطمینان سے مسکراتی ہوئی اس کی طرف چلی گئی۔ اس سنڈے کو سب گھر پر رہیں گے تو انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میٹھے میں لگوا دوں گی، تب کام کو ہاتھ لگا لینا۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لے لیا۔ چھوڑیں خالہ، میرا اپنا ہی گھر ہے، میں کرتی ہوں، رسم وسم رہنے دیں۔ ان کے ہاتھ سے دوبارہ چمچہ لیتے ہوئے بیزاری سے بولی، بے شک تمہارا اپنا گھر ہے لیکن میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں۔ ارمان تو آپ کے بہت رہے ہوں گے خالہ، لیکن انو بس بہت ہو گیا، کام کرنا ہے نا تو بس برتن سیٹ کرو۔ انہوں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ملازمہ کے سامنے وہ کچھ ایسا ویسا بولے، بھروسے کے قابل ہی صحیح لیکن وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ انم نے بس اپنے ہونٹ کچھ لیے اور سر اس بات میں ہلا کر برتن نکالنے لگی۔ اوہ ہاں، لڑاکا بلی اچھی بہو ہونے کی پریکٹس کر رہی ہے۔ انم نے فریش جوس سے بھرا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ مرتضیٰ تھا جو سب سے پہلے فریش ہو کر ڈائننگ تک آیا تھا۔ آتے ہی ٹیبل سیٹ کر دی، انم کو چھیڑا بھی۔ وہ اسے بس ایک گھوری دے کر اپنا کام کرتی رہی۔ مرتضیٰ مسکراتے ہوئے اوپن کچن سے کام میں لگی نظر آتی شانی کے پاس چلایا۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈی۔ کچن کے اندر آتے ہی اپنی ماں کو پیچھے سے باہوں کے گھیرے میں لے کر ان کا سر چوما اور شانے پر ٹھوڑی رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کا گال پیار سے تھپکا اور پھر اسی ہاتھ سے بال میں گھول کر رکھے ہوئے آملیٹ کا میسا اٹھایا اور فرائی پین میں گرم ہوتے تیل میں ڈال دیا۔ شو شو کی آواز ہوئی اور انڈا پکنے لگا۔ مما میں آج ہاسپٹل نہیں جاؤں، اس طرح ان کے شانے پر ٹھوڑی رکھ کے نیند بھری آنکھوں کو موندے لاڈ سے بولا۔ وجہ؟ آملیٹ ایک طرف سے سنہرا تل گیا تو انہوں نے اسے دوسری طرف کفگیر سے پلٹتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ رات دوستوں کے ساتھ مستیاں کر کے گزاری ہے۔ انم نے اپنے لڑاکا کہنے کا بدلہ اس کی پول کھول کر نکالا۔ مرتضیٰ نے تیزی سے مڑ کر اپنی آفت بھابھی کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اپنے رنگ میں آ رہی تھی۔ دل میں وہ خوش ہو گیا لیکن ناک پھلا کر اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ اس نے بھی زبان دکھا دی۔ تم تو ولیمہ کھانے نکلے تھے تو یہ دوستوں کے ساتھ تفریح کی کیا سوچ گئی تھی تمہیں؟ شانی نے کفگیر ملازمہ کے ہاتھ میں تھما کر اسے آملیٹ نکالنے کا اشارہ دیا اور مڑ کر مرتضیٰ کو گھورا۔ مما بہت ضروری کام سے گیا تھا، مرتضیٰ اپنا سر کھجا کر دھیمے سے بولا۔ انم نے نہیں دیکھا لیکن شانی نے صاف ان کی انگلیوں کا خاص اشارہ دیکھا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور مصطفیٰ کے لیے الگ سے ناشتہ بنانے کی تیاری کرتے ہوئے براؤن بریڈ کے پیکٹ کو اٹھا لیا۔ نہیں خالہ، کوئی ضروری کام سے نہیں گیا تھا خالہ، یہ نا ہم دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ واسق کا بچہ بھی ساتھ میں بھاگا۔ ہم دونوں بہت اکیلے رہ گئے تھے اور آپ کو پتہ ہے بعد میں کیا ہوا خالہ؟ دعا اور اس کا دل گھر کے لیے اداس ہو گیا اور پھر ہم گھر آ گئے۔ جوش میں انم سب بھول کر رات کے بعد شانی کو بتا کر انہیں پریشان کر دیتی کہ اس کے پیچھے بھاری آواز گونجی۔ پورے جوش سے بولتی انم کو اب یاد آیا مصطفیٰ نے رات کیا کہا تھا۔ اس نے زبان اپنے دانتوں تلے دبا لی، بجائے اسے مڑ کر دیکھنے کے وہ 4 قدم بڑھ کر چولہے کی اس طرف آ کر کھڑی ہو گئی جدھر سے وہ شانی کے پیچھے چھپ سکتی تھی۔ شانی کے شانے سے چھانکتے ہوئے اس نے کچن سے دوسری طرف کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ہلکے نیلے ٹریک سوٹ میں اس کا لمبا چوڑا وجود جیسے ہر سو چھا رہا تھا۔ اپنی زبان کے پھسلنے پر وہ خجالت کے ساتھ ڈر سا بھی محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے ساتھ تھی اس لیے گھر یاد آ گیا، ورنہ ہم دونوں ہوتے دونوں کو پورے شہر میں ہمیں نچا دینا تھا۔ مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے شانی کے پیچھے چھپتی انم کو دیکھ کر چڑھایا۔ شانی ہنسی اور مصطفیٰ نے بس شانی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی انم کو دیکھا۔ انم میرے کپڑے نکال دو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ مصطفیٰ کے آرڈر پر مرتضیٰ نے آنکھیں گھمائیں اور شانی مسکرا کر پیار سے مصطفیٰ کو دیکھتی پھر سے چولہے کی طرف مڑ گئی۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ جلدی سے مڑی اور شانی کے ساتھ ہی بنائے پراٹھے برابر کرنے لگی۔ مرتضیٰ سینے پر ہاتھ باندھ کر اب مصطفیٰ کے اگلے قدم کا منتظر تھا۔ مصطفیٰ نے بس ہونٹ بھینچے اور ابرو چڑھائی اور بہت تیزی سے انم کی طرف آیا۔ شانی آپ کی بہو کو کچھ دیر کی چھٹی چاہیے، شانی سے بول کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ انم کی کلائی جکڑی اور کچن سے باہر کی سمت قدم بڑھا لیا۔ انم نے ایک نگاہ اپنی کلائی دیکھی، پھر مصطفیٰ کی شکل اور پھر مڑ کر رحم طلب نگاہوں سے اپنی خالہ کو دیکھا، جیسے ان سے التجا کی کہ خالہ اپنے دوست سے مجھے بچا لیں۔ انہوں نے انم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بڑے پیار سے جانے کا اشارہ دیا۔ انم نے روحانسی ہو کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا، اس نے بس اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کا دماغ خراب تھا جب وہ مصطفیٰ صاحب کی بیوی کو روکنے کے لیے میدان جنگ میں کودتا۔ اسے بھری جوانی میں فی الحال لڑکی کے لیے شہادت نہیں پانی۔ انم نے پھر سے بے بسی سے اپنی کلائی پر جکڑی اس کی مضبوط گریف دیکھی اور پھر مصطفیٰ کے مضبوط بازوؤں سے ہوتے ہوئے اس کی شکل۔ وہ کس انداز میں سمجھاتا تھا انم اچھے سے جانتی تھی۔ پپا بچائیں۔ بس اچانک اس کی نگاہ اپنے بیڈ روم سے نکلتے وجدان صاحب پر گئی اور راہ نجات بن کر آئے فرشتے کو دیکھ کر اس نے اس طرح انہیں پکارا کہ سارے گھر میں اس کی آواز گونج گئی۔ استغفر اللہ۔ مصطفیٰ نے دانت پیسے، اس لڑکی کا دماغ واقعی الٹ چکا تھا۔ اچھی بھلی رات میں تھی، پھر سے بگڑی ہوئی بن کر وہ مصطفیٰ کو تیش دلا چکی تھی۔ وجدان صاحب کو دیکھ کر اس طرح چیخی تھی جیسے وہ کچھ برا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ۔ وجدان صاحب کو ادھر ہی آتے دیکھ کر مصطفیٰ نے اس کی کلائی چھوڑ دی، ان سے وہ ذرا دبتا تھا۔
انم کی پکار پر اسے گھورتے ہوئے وہ قریب آ چکے تھے۔ انم کو آزادی کیا ملی؟ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وجدان صاحب کے پاس گئی اور جا کر ان کی پشت کے پیچھے چھپ گئی۔ پپا مجھے بچا لیں۔ ان کی وردی پر سجے سٹار کو مٹھی میں جکڑ کر ایسی فریاد، ایسی دعائی، مصطفیٰ کا دل کیا ابھی اسی وقت بغیر کسی لحاظ کے اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے جائے اور اچھے سے سمجھا دے۔ مصطفیٰ سے دشمنی لے کر اچھا نہیں کر رہی ہوں انم بی بی، اس گستاخی کی سزا تو وہ اسے دے کر رہے گا۔ دل میں عزم کرتا وہ سنجیدگی سے اپنے والد محترم کو دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ یہ کون سا طریقہ ہے؟ انو کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اندر سے انہیں مصطفیٰ کی شکل دیکھ کر ہنسی تو آئی، لیکن چہرے پر روب سجائے انہوں نے ذرا سختی سے پوچھا، آپ ہی کی راہ پر چل رہا ہوں۔ کل کو جب خود یہی سب کرتے تھے تو طریقہ کبھی نہیں دیکھا کیسا ہے، اور آج بیٹی کے بارے میں باپ جا کے۔ وہ دل میں بھی ادب سے ہی سوچتا، ان کے شانے سے ڈھانکتی کالی آنکھوں کو گھور رہا تھا۔ کچھ نہیں وجی، مصطفیٰ انو سے بس اتنا بولا تھا کہ اس کے کپڑے نکال دے، اسے ہاسپٹل جانا ہے۔ اتنی دیر میں شانی اور مرتضیٰ بھی کچن سے نکل آئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ شانی نے ہنسی دباتے ہوئے مصطفیٰ کی سائڈ لی۔ ہاں تو کیا، پیار سے بھی کہا جا سکتا ہے، ایسے زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دل نہیں کہہ رہا ہوگا جانے کا، خود جا کر نکال لیتا، پہلے تو کبھی ایسی خدمت کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ مصطفیٰ کی شکل دیکھتے ہوئے بڑے روب سے بولے تھے۔ مرتضیٰ کی ہنسی چھٹی اور شانی نے خفگی سے انہیں گھورا، جن کا موڈ بڑا فریش سا تھا۔ مصطفیٰ بس انہیں ایک نظر دیکھ کر سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اچھا جی، میرا دل نہیں کہے تو بھی آپ کے سارے کام کرنے ہیں، مصطفیٰ نے کہہ دیا تو بیٹی کی محبت چھلک پڑی۔ ان کے شکوے پر انم نے ہنستے ہوئے وجدان صاحب کا بازو تھام لیا اور وہ دونوں آرام سے میاں بیوی کی پیار بھری نوک جھوک سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ تو ہیں میری محبوب بیوی، اسی بہانے آپ ہمیں ٹائم دے دیتی ہیں، کیوں انو؟ صحیح کرتا ہوں نا میں؟ وجدان صاحب نے کہتے ہوئے بازو سے لٹکی انم سے تائید چاہیے۔ محترمہ کتنے پیار سے تائید میں سر ہلا رہی ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک زبردست گھوری اسے دی جو اس سے ڈر کر وجدان صاحب سے لگ کر کھڑی تھی۔ انم اس گھوری پر سر ہلانا چھوڑ کر پھر سے ان کے پیچھے دبک گئی۔ وجی، شانی نے انہیں فل سٹاپ لگانے کے لیے دبی آواز میں ٹوکا، میرا مطلب یہ ہے، پیار سے کہہ دو، کیوں انو بیٹا؟ مصطفیٰ پیار سے کہے گا تو جاؤ گی نا؟ وہ بیوی کی خفا آنکھوں سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے انم کی طرف مڑے۔ یہ میڈم اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس نے بڑی زور سے نام میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے بھویں سکیڑ لی، چہرے پر ناگواری ابھری۔ وہ بھی بہت جلد شایان اور غازی جیسا بننا چاہتا تھا اور یہ سدھر ہی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ ایک بار ٹرائی تو کرنے دے انو، دیکھنے تو دے بھیا پیار سے بولتے کیسے لگتے ہیں۔ مرتضیٰ کی زبان میں بھی کھجلی ہوئی۔ ساتھ کھڑے مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر انم کو پھر دیکھا۔ ہاسپٹل پہنچو، وہاں پیار سے بول کر دکھاتا ہوں تمہیں۔ مصطفیٰ مرتضیٰ کی شوخی پر بس اتنا بولا تھا اور مرتضیٰ نے گردن پیچھے کو لڑکا لی۔ ایک سنجیدہ نگاہ انم پر ڈال کر وہ بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وجی، کیا ضرورت تھی بیچ میں بولنے کی؟ مصطفیٰ کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا؟ شانی نے فکر مندی سے جاتے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر انم کو، جس کا چہرہ مصطفیٰ کے جاتے ہی بحال ہو گیا تھا۔ کب تک ایسا چلے گا؟ انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ وجدان صاحب بہت مطمئن تھے، اس لیے لاپرواہی سے انہوں نے کہہ کر انو کا ہاتھ تھاما۔ میری بیٹی کو ڈرا کر رکھا ہے، تم اب ڈرنا مت، جم کر مقابلہ کرو۔ ایک دن وہ بھی تمہارے پپا کی طرح بیوی کے سامنے شیر سے بھیگی بلی بن جائے گا۔ وہ آرام سے سر جھٹک کر انم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے مزے سے شانی کو چھیڑے تھے۔ انم بڑے زور سے کھلکھلائی۔ آج مہینوں بعد وہ کھول کر ہنسی تھی۔ سب کے دل سرشار ہو گئے تھے۔ پپا، شیرنی آپ کو گھور رہی ہے؟ مرتضیٰ کی شرارت پر شانی نے اس کی پیٹھ پر دھول جمائی اور بس اپنے شوہر صاحب کی شوخی پر تعصب سے سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ دعا کہاں ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے دوسری بیٹی کو بھی ڈھونڈا، وہ بھی آ جائے تو ان کی فیملی مکمل تھی۔ میں دعا کو جگا کر آتی ہوں۔ انم ہنستی مسکراتی بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے دعا کے کمرے کی طرف آگئی۔ چلنے سے زیادہ تو یہ اپنی بلی کی طرح دوڑتی ہے۔ مرتضیٰ نے جاتی انم کو دیکھتا ہنس کر بولا، وہ بھی ہلکے سے ہنستی ہے۔ ویسے پپا، انو کی اوزی کو بھیا نے کہاں رکھا ہے؟ مرتضیٰ نے ذرا سا آگے ہو کر کچن کی طرف جاتے ہوئے وجدان صاحب سے رازداری سے پوچھا۔ اسے جستجو تھی، آخر ابھی تک مصطفیٰ نے انم کی بلی کے زندہ ہونے کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اپنی خیر بناؤں کہ اس کی بلی کی ٹانگ توڑنے پر مصطفیٰ نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی؟ وجدان صاحب نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھ کر چچتا کر شرمندہ کرنا چاہا۔ مرتضیٰ نے منہ بنا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ ماڈل تھی، موم کی بنی ہوئی ہے، بس ذرا سی کس کر پکڑی، اس کی ٹانگ باندھ دی تھی۔ اسے شرمندہ کیا ہونا تھا، آرام سے بتا دیا۔ شرم کرو۔ جی آ گئی۔ اس نے انگلی دانتوں تلے دبا کر شرمانے کی ایکٹنگ کی اور انہوں نے اس کے سر پر چپت لگا کر اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔